یدرک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا احسان اور شکر عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بھاگ دوڑ کے ماحول میں کچھ دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کا موقع میسر فرمایا ہے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے، اور انسان کو چاہیے، ہر فرد کو چاہیے کہ اس کا رب، اس کا مالک، اس کا خالق اس کو جس حال میں رکھے، بندہ کا حق بنتا ہے کہ اسی حال میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے۔ اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تم پر بڑھاتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعہ ہم سے اعراف سے کلام فرمایا، اللہ نے بات کی، اور یہ بات اللہ نے ہماری طبیعتوں میں اتارنی چاہیے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ اپنی نعمتیں تم پر اور بڑھاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر نہ شکری کرو گے، اللہ نے کہا کہ اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور اللہ نے کہا ان عذابی لشدید، اللہ کا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے، جو ناقابل برداشت ہے، کوئی برداشت کی تاب نہیں رکھتا۔ فقہائے کرام نے بنیادی طور پہ جب اس کی تعریف لکھی تو کہا شکریہ اور ناشکری کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق استعمال کرنا یہ شکریہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی نعمت کو اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے خلاف استعمال کرنا یہ ناشکری ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر نہیں چھوڑا، ہر جگہ ہمیں ایک وصول بتایا، ایک ضابطہ بتایا، ایک طریقہ بتایا۔ مجھ سے قبل جو آپ نے تقریر سماعت فرمائی ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں اولیاء کرام کی عظمت اور ان کی زندگی کا حال اتنا کچھ رکھ دیا ہے کہ اب اس کے آگے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا مشاعرہ بھی عنقریب ہے کہ اب اسے شروع ہی کر دیا جائے۔ بس تھوڑی سی موٹی موٹی بات بتا کر کے یہاں سے گزرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ضرورت ہے میرے بھائی کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو عملی میدان میں لائیں۔ آج ضرورت ہے، نہ جانے ہمارے عوام، ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک کان سے انسان باتیں سنتا ہے اور دوسرے کان سے اسے باہر کر دیتا ہے۔ دور دور سے علماء کرام کو بلا کر کے کیا شہرت حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے؟ اگر انسان سچے دل سے اپنے امام صاحبان کی بات کو سن کر کے اور اسے اپنے دلوں کے اندر جگہ دے اور پھر اسے اپنے زندگی میں پریکٹیکلی کرنے کی کوشش کر لے تو وہی دنیا میں کامیاب ہونے کی سب سے بڑی زبان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف اور صرف اپنے محلے اور اپنے امام صاحبان کی بات کو سن کر کے، اب مجھے بات آ رہی ہے کہ آج سے 75 سال پہلے مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا تھا، اگر یقین نہ ہو تو گوگل پہ جا کے The 100 کتاب لوڈ کر کے پڑھیے، لوڈ کر کے۔ آج سے 75 سال پہلے جبکہ وہ خود اعلان کرتا ہے کہ میں مذہب اسلام کو حق نہیں مانتا، میں خود ایک دھرم کا جو فالوور ہوں وہ عیسائی ہوں، لیکن جب اس نے کہا میں دنیا کے یہ عہد کر لیا تھا کہ دنیا پہ ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے دور پہ بہت کام کیا، جب سے دنیا بنی ہے ٹاپ 100 میں کتنے لوگ آئیں گے، اس دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے اسے پڑھنا جب اس نے شروع کیا تو کہا میں مجبور ہو گیا کہ دنیا میں مجھے سب سے بہترین کوئی انسان ملا تو وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ کہا میں مذہب
کو نہیں مانتا، مگر جو رسول اللہ کا اخلاق، جو رسول اللہ کا کردار، جو رسول اللہ کی سدھانت، جو رسول اللہ کی سوچ، جو رسول اللہ کی تھیوری ہے، اگر ان کی بات کو زمین پر لاگو کر دیا جائے تو پوری دنیا میں امن و شانتی پھیل جائے گی۔ مذہب اسلام زندہ باد۔ مگر اس نے نوٹ لگا کے لکھا، کہا جناب افسوس تو اس پہ ہوتا ہے کہ ان کے سدھانت کو پوری دنیا پہ لاگو کیسے کیا جائے۔ جن لوگوں نے ان کو تہے دل سے کلمہ پڑھ کر کے مانا ہے، انہوں نے بھی ان کی باتوں کو اگنور کیا ہے اور پیٹ کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بات صرف دعوے داریوں پہ آ کے اتر جاتی ہے، بات صرف نعرے بازیوں تک رہ جاتی ہے کہ ہم نبی کے نام پر جان دے دیں گے، مگر جہاں عملی میدان میں ان کو ٹٹول لیا جائے تو پھر سارا کھوکھلا پن اسی انسان کے اندر پائے۔ آج ضرورت ہمیں ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ ایک بات سیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں بات سیکھیں، ایک بات سیکھیں اور اس کو سیکھ کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ معاملات کے تعلق سے ہو، چاہے وہ کسی کو آپ وقت دے دیں کہ میں ان وقتوں میں وہاں پہنچ جاؤں گا، کسی بھی معاملات کے، چاہے وہ حقوق اللہ کے تعلق سے ہو یا حقوق العباد کے تعلق سے ہو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر پہلو پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو دیکھیں۔ حضور نے ہمیں جناب کہیں نہیں چھوڑا ہے۔ صحابہ تو اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ جب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے بعد کوئی بات کہی تھی تو اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں کی، اپنی امت کو یاد فرمایا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقت ولادت سے لے کر کے اپنے وفات ظاہری تک ہمیں کسی موڑ پر نہیں چھوڑا ہے۔ جب حضور کا انتقال شریف ہوا، قبر پاک میں اتارا جا رہا تھا، صحابہ کہتے اس وقت بھی حضور کے لبوں پر اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں۔ حضور نے ہمیں کہاں چھوڑا؟ ہم نے حضور کو ہر جگہ چھوڑا ہے، ہم نے حضور کی تعلیم کو اگنور کیا ہے، ہم نے حضور کی باتوں کو پیٹ پیچھے چھوڑ کر کے اپنی طبیعتوں کو لا کر کے آگے رکھا۔ تاریخ نویسوں نے ایک بات لکھی کہ جب نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو ایک بات کہہ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں حضور کے آنسو تھے اور وہ آنسو کے قطرے زمین کی طرف گر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے، میرے صحابہ ان قریب وہ زمانہ آئے گا، وہ وقت آئے گا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جائیں گے جو ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، تباہی ان کے سروں پہ آ کر کے کھڑی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہا میرے صحابہ جو میں اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں وہی باتیں تمہیں بتاؤں۔ ایک زمانہ میرے اوپر آئے گا، میری امت کے اوپر، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا اس زمانے میں دو باتیں عروج پر ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہوگی؟ کہا اس زمانے میں لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور اپنی نمازوں کو عام طور سے ضائع کر دیں گے، اور یہ دونوں باتیں آج ہمارے اور آپ کے اندر ہیں۔ حضور نے کہا اس زمانے میں اپنی خواہشات کی لوگ پیروی کریں گے، نماز کو عام طور سے ضائع کر دیں گے۔ آج دونوں باتیں ہمارے اور آپ کے اندر ہے، چاہے شادی بیاہ کے معاملات پہ لے لیجئے، جلسہ جلوس میں لے لیجئے، ختنہ کشی پہ لے لیجئے۔ جناب ایسے لوگ بھی ہیں کہ امام سے مسئلہ پوچھنے اس لیے جاتے ہیں کہ یہ والا مسئلہ ہمارے حق میں آئے، ہمارے بھائی کے حق میں نہ جائے، جبکہ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی کسی شریعت کی رہنمائی لینے جائے، چاہے وہ ہمارے حق میں آئے ہمارے بھائی کے حق میں آئے، ہم اس مذہب کو ماننے والے ہیں، ہم اس شریعت کے فیصلے کو صحیح دل سے تسلیم کر لیں گے اور حق اس لیے کہ وہ رہنمائی عام بندہ نہیں کر رہا، شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، یہ تمہارے حق میں نہیں تمہارے بھائی کے حق میں۔ لیکن آج ہم امام صاحب کے پاس بھی مسئلہ پوچھنے اس نیت کے ساتھ جاتے ہیں کہ امام ہماری طبیعت و خیال کے مطابق مسئلے، ہم نے کس جگہ اپنے خواہش کو نہیں چھوڑا ہے، ہر جگہ ہم نے اپنے آپ نے خواہش کو پالا، اور نماز تو عام طور سے ضائع ہے، کوئی اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جبکہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا اے میرے صحابہ میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں، جو پوری کائنات میں
اللہ کے ہاں سب سے محبوب یہ عمل ہے، سب سے پاکیزہ ہے، سب سے ستھرا ہے، یہاں تک کہ سونا اور چاندی بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے وہ کام بہتر ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ حضور کہتے ہیں وہ اللہ کی نماز اور اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا اگر کبھی نماز میں کھڑے ہو، طبیعت بہکے، طبیعت پریشان ہو، تو کہا ہر وقت یہ خیال جمانا کہ دنیا سے سب سے بہترین کوئی کام ہے تو ہم اسی کام میں اس وقت کھڑے ہیں، اسی کام میں ہم اس وقت مصروف ہیں۔ سب سے بہترین اگر کوئی کام ہے تو اللہ کی نماز اور اللہ کا ذکر۔ اسے کون اپنائے گا؟ میں کاروبار کا مخالف نہیں، میں کام اور دکان کرنے کا مخالف نہیں، آپ سب کچھ کریں، مگر اللہ نے کہا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ نے کہا میرے محبوب اور حقیقی بندے وہ ہیں، میرے محبوب اور پیارے بندے وہ ہیں جنہیں تجارت، جن کا ذکر، جن کا کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ کاروبار کریں، دکان کھولیں، اپنے ذریعہ معاش کے لیے نکلیں، مگر وہ کام اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت سے آپ کو غافل نہ کرنے پائے۔ اگر وہی کام آپ کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیتی ہے تو پھر یاد رکھیے گا وہی کام آپ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب دنیا میں بھی بنے گی، آخرت میں جو بنے گی وہ الگ بنے گی۔ اگر آپ نے اپنے زندگی کا یہ سب سے اہم طریقہ بنا لیا کہ کام وقتی طور پہ ٹھپ رہے گا، 5 منٹ کے لیے بند رہے گا، مگر جب مالک حقیقی کی بارگاہ میں جھکنے کی باری آ جائے گی تو ہم کام کو ٹھپ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر کے پھر مالک سے کہیں گے مولا تیری عبادت ہو گئی، اب پھر اسی کام میں جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا، مگر یہ باتیں اپنے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کرنی پڑے گی۔ ایک کسی اچھے بزرگ سے ایک شخص نے ان سے دیکھا، بڑی پاکیزہ ذات ہے وہ، اس نے کہا کہ بابا ایک آپ بات بتا دیں۔ کہا بابو کیا؟ کہا ایک اصول مجھے بتا دیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، اگر یہ پتہ کرنا چاہیں تو کیسے معلوم ہوگا؟ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ کو ٹٹولے اس جگہ پہ کھڑے ہو کر کے۔ اس شخص نے پوچھا تھا اللہ کے ایک ولی سے، اور ولیوں کی شان وہ ہوتی ہے جو حضرت سے بھی قبل آپ نے سنا ہے، قرآن مجید کی متعدد آیت کریمہ اس پہ دال ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، اگر یہ پتہ کرنا چاہیں تو کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس بزرگ نے کہا اگر اللہ تم سے اپنا کام لے رہا ہے تو سمجھ لے اللہ تم سے راضی ہے، اگر اپنا کام نہیں لے رہا ہے تو سمجھ لے اللہ تم سے ناراض ہے۔ کہا بابا میں بات نہ سمجھ سکا۔ کہا تیرے لباس اچھے ہیں، لگتا ہے تو کھاتا پیتا بھی اچھا ہوگا۔ کہا ہاں سب کچھ اللہ نے عزت عطا کی ہے۔ کہا یہ تیرے کام ہے، یہ تیری ضرورت ہے، مگر اللہ نے جو تیرے ذمے سب سے اہم کام اپنا رکھا ہے تو وہ فرض و واجبات ہے۔ اگر یہ کام اللہ تم سے لیتا ہے تو سمجھ لے اللہ تم سے راضی ہے، اگر نہیں لیتا تو سمجھ لے اللہ تم سے ناراض ہے۔ اب یہ باتیں اس شخص کے دلوں میں اتر گئی۔ ولیوں کی بات تو دل کو بدل دیتی ہے۔ اب وہ توبہ کرنے پہ آمادہ ہو گیا۔ کہا اس رب کی کتنی شان ہے کہ جس نے سب کچھ کے باوجود مجھے اب تک اتنی عزت عطا کی ہے۔ آج سے بابا آپ کو گواہ بنا کے توبہ میں کرتا ہوں، انشاءاللہ آج سے نماز بھی پڑھوں گا، اپنے کاروبار کو بھی جاری رکھوں گا۔ مگر بابا جاتے جاتے ایک بات اور بتا دیں، اگر ایک وقت میں نے کئی بار ایسا کیا ہے کہ نمازیں پڑھی ہے مگر پھر اسی نماز کے سوچو پیش میں کہ پتہ نہیں یہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور پھر میں نے چھوڑ دیا ہے، آپ بتا دیں ایک وقت کی میں نماز پڑھ لوں تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ معلوم کریں تو کیسے پتہ ہو کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا بابو سمپل سی بات ہے، کہا بتا دیں اگر یہ باتیں دل میں اتر گئی تو دوبارہ نماز نہیں چھوٹے گی۔ کہا یہ باتیں اپنی طبیعت میں اتار لوگے؟ کہا ہاں بتا دیں۔ کہا ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد، ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد اگر دوسرے وقت کی نماز کا چاہت اور انتظار اور خیال دل میں پیدا ہو جائے تو سمجھ لے پچھلی نماز اللہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ سبحان۔ اگر ایک نماز پڑھنے کے بعد تو ایسا غافل ہے کاروبار میں، چوک چوراہے پہ
تو اتنا مست ہے کہ تجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ دوسرے وقت کی نماز کا وقت آیا بھی اور چلا بھی گیا. تو چاہے کتنا بھی کاروبار میں مست ہو، لیکن اگر تیری ذہنوں میں یہ بات سما چکی ہے، خیال بار بار ہے کہ دوسرے وقت کی نماز کا وقت آیا کہ نہیں آیا، یہ نماز چھوٹ نہ جائے، قضا نہ ہونے پائے، اگر یہ چاہت اور انتظار تیرے دل میں آ جائے تو سمجھ لے پچھلی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی. ماشاءاللہ. یہ باتیں ہم اور آپ خیال اپنی طبیعتوں میں اتاریں، کیا کہنا، اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں. بات واہوائیوں کی جائے تو بہت ساری کی جا سکتی ہے. آج ضرورت ہے میرے بھائی، میرے نوجوان ساتھی، میرے ماں باپ کے سامان یہاں سب موجود ہیں، سب سے میں گزارشات کرتا ہوں کہ آج عملی میدان میں آئیں اور اپنے آپ کو ان فرض و واجبات کو پورا کریں. پورا کر کے اپنے رب سے مدد مانگے. امید ہے اللہ کی رحمتوں سے کہ آسمان سے فتح مومن کی طرح مومنوں کو مدد ملے گی. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان راہوں پہ کھڑے ہو کر کے تو اللہ سے دعائیں مانگے. ہم نے اللہ کی ساری باتوں کو چھوڑ کر کے صرف اپنی زبان کھول کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ میں یہ چاہیے، یہاں مدد چاہیے، یہاں پریشان ہے. لیکن ساری چیزوں کو اگنور کر کے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ضرورت ان باتوں کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سیکھیں اور جتنا سیکھ لے اسے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی عمل کرنے کی کوشش کریں. یہی اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی زندگی میں سب سے بڑی بات اللہ نے انہیں انعام دیا تھا کہ جو میرے ہیں وہ میرے ہو کے رہے، کسی اور کے نہ ہو. اللہ نے اولیاء کرام کو جو صفت دی، یہ کمال دی، کیا یہ فرشتے نہیں ہیں جناب؟ یہ بھی انسان تھے، یہ بھی ہماری اور آپ کی طرح ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے جب ان کی تعریف کی تو کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ان کو جب کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوتا. یہ اولیاء کرام کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون. جب یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو اللہ سے ڈرنے لگ گئے، تقوی والی، پرہیزگاری والی، اللہ اور اس کے طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے لگ گئے. جب ان کی زندگی یہاں کھڑی ہو گئی تو اللہ نے کہا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. میں نے انہیں دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کی بشارت و ضمانت عطا کر دی. اور اللہ نے قرآن میں کہا واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. کہا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. رحم کا دار و مدار پروردگار عالم نے رکھا ہے، وہ یہ رکھا ہے کہ جب تک انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا اس میں جو اللہ کی رحمت حقیقی آنی چاہیے وہ نہیں آئے گی. اللہ کی رحمت ہمارے اوپر حقیقی آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری. ہم کسے فالو کرنا چاہتے ہیں؟ نبی نے ہمیں کہاں چھوڑا؟ جناب ہمیں پخانہ اور پیشاب کرنے تک کے راستے کو بھی حضور نے بتا دیا، یہاں بھی ہمیں نہیں چھوڑا. پخانہ اور پیشاب کرنے تک کے راستے کو بتایا کہ اگر اس طریقے سے کیا جائے تو تیرے نبی کی سنت ادا ہوگی، اور اگر تیرے نبی کی سنت ادا ہو گئی تو اس پہ بھی اللہ سے ثواب کی امید ہے کہ تو نے رسول اللہ کی سنت کے مطابق یہ کام کیا. نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم اور آپ میں امت میں پیدا ہوئے ہیں. جناب یہ بہت بڑا اللہ کا شکر ہے، یہ بڑا احسان ہے. باتیں کی جائے تو بہت ساری باتیں پھیل کر کے جائے گی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی بھی دیا تو لاجواب دیا اور ولی بھی دیا تو ولی بھی لاجواب دیا. آج سے تقریباً 973 سال پہلے کی بات ہے. 973 سال پہلے کی بات ہے جب نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو صالح کو مبارک بادی دی تھی غوث اعظم کے والد محترم کو، اور کہا تھا ابو صالح مبارک ہو، جو بیٹا تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ صرف تیرا محبوب نہیں ہے، میرا اور میرے رب کا بھی محبوب ہے. اور ان قریب کہا، ان قریب اس کی شان ولیوں اور اقطاب میں وہ ہوگی جس طرح میری شان نبیوں اور رسولوں میں ہے، اسی طرح اس کی شان ہوگی. پروردگار عالم نے غوث اعظم کو بڑی شان عطا کی ہے، بڑا مقام عطا کیا ہے. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بولے کہ یہ سارا مقام جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے یہ اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور یہ اب میری ماں کی دعاؤں کے صلے سے عطا کیا ہے. سبحان اللہ.
اور اس میں سب سے بڑا کوئی راز ہے تو انہوں نے کہا سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ہر لمحہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی رسول کی تعلیم پہ عمل کیا ہے، اور کہا جو اس پہ عمل کر لے یقیناً اس پہ اللہ کی رحمت اتر کر کے رہے گا۔ اور آج شاید ہم صرف نام لیوا ہیں، اور میں شاید یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جناب، کسی اپنے اساتذہ سے میں نے یہ بات بھی سنی تھی اور ایک کتاب میں بھی پڑھی تھی کہ آج کے دور کے جو مسلمان کا حال ہے، ہم جن اولیاء کرام کی صحبت اور جن مزارات اولیاء کی مقدس جماعت کے پہلوؤں میں ہم اور آپ رہتے ہیں، جناب ان لوگوں نے بھی اپنے تصرفات اور کمال جو ہے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے روک کر کے رکھا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی مشیت پر موقوف رہتی ہے بات۔ ان لوگوں نے بھی صرف اور صرف ہماری کرتوتوں کو دیکھ کر کے اپنے تصرفات اور اپنے کمال کو روک کر کے رکھا ہے، ورنہ یہ اولیاء کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ ان کی ذات چھوڑ دیجئے، ان کے بدن سے جو کپڑے آپ کو برکتاً مل جائے وہ بھی دعا قبول کرنے کے لیے کافی۔ جب محمود غزنوی نے سومناتھ کی مندر فتح کی تھی، وہ کمال کوئی اور نہیں تھا، ان کے پیر صاحب کا دیا ہوا کرتا جو تحفے میں تھا وہ زندہ اسی کرتے کے صدقے میں جو دعائیں مانگی تھی تو اللہ نے انہیں کامیابی کی بشارت و ضمانت عطا کی تھی، اور کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی ذات تو الگ بات ہے، ان کے بدن سے کوئی چیز ٹچ ہو جائے، ان کے بدن سے کوئی سی تبرکت تمہیں مل جائے، اگر اسے بھی اللہ کی راہ میں وسیلہ بنا لو تو اللہ مدد تمہارے اوپر ظاہر کرے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن شاید ان لوگوں نے اپنے تصرفات کو ہماری کرتوتوں کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ جناب پلٹنے کی ضرورت ہمیں ہے، باتیں کہی جائے تو بہت کچھ پھیلے گی، اور میں بہت کچھ سوچ سمجھ کر کے بھی آیا تھا، لیکن میری ایک لمٹ تھی، میں نے بار بار اس چیز کو کہا تھا کہ میں آپ کے جلسے میں وقت سے پہنچوں گا اور مجھے وقت پہ چھوڑیے گا، اس لیے کہ میری بھی کچھ آگے کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن جلسے کا نظام پھر وہی رہتا ہے کہ باتیں وہاں تک نہیں اتر پاتی جہاں تک انسان سوچ کر کے چلتا ہے۔ آج ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو کہ 3 بجے تک جلسہ ضروری نہیں ہے جناب، اگر 2 گھنٹہ بھی جلسہ کر کے اگر باتیں صحیح سلامتی کے ساتھ سن لی جائے اور عقل و فہم صحیح سلامت اس وقت کام کرے، اور جا کر کے بستر پہ سو کر کے اپنے آپ کو ٹٹول لیا جائے 10 منٹ کہ میرے مالک جو باتیں جلسوں میں کہی گئی ہے وہ صرف کہہ کر کے کانوں سے اتارنے کے لیے نہیں ہے، ان کو ہمارے سینوں میں تو اتار دے، اور یہ نیند لگے تو فجر کے وقت کھل بھی جائے، اور آج ہی سے نمازوں کی پابندی شروع کر کے تجھے مدد دینی شروع ہو جائے۔ یہ چیزیں آج صرف کہہ کر کے گزر جانے کی جناب ضروری نہیں ہے، اسے اپنے سینوں میں اپنے بازوؤں میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، اور جس دن یہ باتیں آپ کے اندر آ گئی اور اپنے رب سے ان لمحوں پہ آ کر کے مدد مانگنی آپ نے شروع کر دی، انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے سروں پر چھا جائے گی، پھر کوئی آپ کو کامیاب ہونے سے روک بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے ایمان والو اگر تیرے اندر گناہ ہے تو اللہ کا عذاب تیرے تک پہنچنے سے پہلے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، تو اپنے رب کی طرف پلٹا، تو اپنے رب کی طرف پیشانی اور گردن کو جھکا کے اپنے رب سے معافی مانگ لے، ورنہ اگر عذاب تیرے تک پہنچ جائے گا تو پھر بھی تجھے کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے، تجھے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ تیرے رب کا عذاب اگر ناراضگی کی وجہ سے پہنچ گیا، وہ رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اگر کسی کا بیٹا کھو جاتا ہے تو لاکھوں روپیہ انعام رکھتے ہیں جناب۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اسے جنم دیا ہے اس لیے اتنا پیار ہے، ارے بابو جنہیں آپ نے جنم دیا ہے اس سے آپ کو اتنا پیار ہے، جس رب نے آپ کو حقیقت میں پیدا کیا ہے اس کو کتنا آپ سے پیار ہوگا، جس رب نے آپ کو حقیقت میں جنم دیا ہے، حقیقت میں ماں کے رحم میں بنایا ہے، آپ کے وجود کو بخشا ہے، اس رب کو آپ سے کتنی محبت ہوگی، آپ سے رب وہ کتنا پیار کرتا ہوگا، اس نے تو اپنا اظہار بھی کر دیا محبوب میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں، امیر و غریب کی قید نہیں ہے، بندہ میرا ہے تو پھر میں اسے محبت اور پیار کرتا ہوں، میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے، اگر اس کے گناہ زمین سے آسمان تک بھی ہوں گے، اگر وہ مجھ سے صدق کے دل سے معافی مانگ لیتے میں اسے معاف کر دوں گا، میں اسے بخش دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے، اللہ جیسے تمہاری کوئی چیز کھو جائے اچانک مل جائے جتنا خوشی ہوگی
ہوگا اس سے کہیں زیادہ تیرے مالک کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب بندہ اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے، جب بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہے، اپنے فضل سے گناہگاروں کو معاف کر دیتی ہے۔ مگر گناہگار پلٹ کر کے تو اپنے رب کی طرف آئے، گناہگار اپنے رب کے حضور تو آ جائے، اپنے رب کے دہلیز پر تو آ جائے، صرف بات کہنے تک گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے پھر وہی زندگی چلتی ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے ہم کاروبار سے لے کر کے اپنی زندگی کے معاملات تک ہر پہلو پہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیم کو دیکھ لیں تو زندگی کے ہر موڑ پر رسول اللہ کی تعلیم ہمیں ساتھ دے گی، اور کوئی ایسا پہلو ہے ہی نہیں جہاں رسول اللہ نے ہمیں تعلیم نہ دی ہو، ہم کسی اور کی بات کو دیکھیں بلکہ رسول اللہ کی تعلیم کو ہر موڑ پر دیکھ کر کے اگر اسے اپنے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا میں بھی مدد فرمائے گا، آخرت میں بھی مدد فرمائے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو سمیٹ کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ یہ میری تقریر نہیں تھی، یہ میرے دل کا درد تھا، یہ میرے دل کی بس آپ سے آرزویں تھی کہ میری باتوں کو قبول کر کے اپنے سینوں کے اندر جگہ دیں، اسے تقریر نہ سمجھیں، اسے قوم کا درد سمجھیں، اسے اپنے باتوں کے میری باتوں کو اپنے سینوں کے اندر مائیں بہنیں بھائی سب اپنے اندر اسے سینے کے اندر جذب کر لے، اور جب یہاں سے پلٹے مشاعرہ سن کر کے تو بستر پہ جائیں تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ نہیں ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اللہ کے تابع دار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے تو پھر ہمارے معاملات کیسے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے زندگی کے کرتوتے کیا کہہ رہی ہیں، ہمارے زندگی کے عمل کیا بتا رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی طرف کھڑے ہیں کہ کہیں اور کھڑے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پہلوؤں میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں اس کے تعلق سے وہ ہمارے سروں پہ آ جائیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہمارے کاروبار میں، زندگی میں، علم و عمل میں، سب میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگر میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیں۔ میں کسی کے دل دکھانے کے لیے بات یہ نہیں کہی تھی بلکہ دل کو رسول اللہ کے تعلیم کی طرف لانے کی بات کی تھی۔ اگر میری وجہ سے پھر بھی کسی کا دل دکھا ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اور میں ایک اہم یہ بھی پیغام دیتا ہوں میرے بھائی، میرے نوجوان ساتھی، صرف رسول اللہ کی قول کہنے سننے کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کا پڑوسی، آپ کا مومن بھائی آپ کا دل دکھا دیتا ہو، پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہو کہ مجھے طاقت ہے بدلہ لے لوں گا، طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اور اگر کوئی لان تان کرے تو اسے اپنی جگہ پہ بھی چھوڑ دے۔ رسول اللہ کے قول پہ اگر یقین ہو تو باتیں پلٹ کر کے پھر رسول اللہ سے کہیں یا رسول اللہ اگر کسی نے تانا بھی دی ہے تو آپ کا قول مجھے یاد ہے، آپ نے کہا کہ اگر کسی مومن بھائی کے دل دکھا دے، اگر اسے معاف کرنے میں لگے کہ تمہاری عزت کم ہوگی تو محمد رسول اللہ سے میدان محشر میں ہاتھ سے